آپ کسی شخص کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کی میت لے کر جا رہے ہوں، لوگ ساتھ چل رہے ہوں، آپ قبرستان میں پہنچ جائیں، قبر کے اندر اس شخص کو تابوت میں اتارا جا رہا ہو اور کوئی شخص اچانک تابوت کا ڈھکن کھول کر باہر نکل آئے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کا تعلق تنزانیہ سے ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 6 بار اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ موت کے منہ سے واپس نکل کر آیا ہے۔ یہ حیران کن واقعہ کیا ہے؟ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اسماعیل عزیزی نامی ایک شخص ہے جو اس کا تعلق تنزانیہ سے ہے۔ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، اس کی حالت بہت زیادہ شدید خراب تھی اور پھر ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ عزیز و اقارب اکٹھے ہوئے اور اس کی میت تیار کی گئی، اس کا کافن بنایا گیا اور اس کو قبرستان لے جایا گیا۔ اب جب اس کو قبرستان لے کر جاتے ہیں، جو ہی اس کو دفنانے کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے اس کو نیچے کرتے ہیں تو یہ شخص تابوت کھول کر باہر نکل آتا ہے۔ اب یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ اب لوگوں کو اچانک اگر کوئی شخص مردہ زندہ ہو جائے تو لوگوں کا، وہ بھی قبرستان کے اندر، تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے لوگوں نے دوڑ لگا دی۔ بہرحال پھر اس کے عزیز و اقارب اکٹھے ہوئے جو اس کے بہت زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، بہن بھائی وغیرہ، تو انہوں نے اس کو لیا اور اس کو ساتھ لے کر آئے اور یوں اس کی جان بچ گئی۔ دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو ملیریا ہو گیا۔ یہ زیادہ عرصے بعد کی بات نہیں ہے۔ ملیریا کی وجہ سے اس کو پھر ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں دوسری مرتبہ ڈاکٹر نے اس کو یہ بتا کر کہ اس کو آپ نے لانے میں دیر کر دیا ہے، اب اس کی موت ہو گئی ہے۔ کئی گھنٹے اس کی باڈی کو ہسپتال میں ہی رکھا گیا اور پھر اس کو جب تدفین کے لیے لایا گیا تو بقول اس کے، جو اس نے ویڈیو میں اپنی بیان کیا ہے، کہ یہ شخص دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب لوگوں بڑے پریشان، کے رشتہ دار بھی پریشان۔ ظاہری بات ہے پہلی دفعہ تو وہ بہت خوش تھے، لیکن اس مرتبہ ان کو یہ خوف ہونا شروع ہوا کہ کہیں یہ انسان ہے یا یہ کوئی بھوت ہے، چڑیل ہے، آسیب ہے، یا اس کے اندر کوئی بدرو آ گئی ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کو دوسری مرتبہ وہ پھر اس کو گھر لے آئے، تاہم انہوں نے اس سے ڈرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ فاصلہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، جو 2-4 رہ گئے تھے، ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا۔ ایک آئل ٹینکر سے ان کی کار ٹکراتی ہے۔ اس کے جو 3 ساتھی ہوتے ہیں ان کی انسٹنٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، جہاں یہ کومے میں رہتا ہے اور تقریباً 2 سے 3 روز یہ کوما میں رہتا ہے۔ کوما میں رہنے کے بعد ڈاکٹر ایک مرتبہ پھر تصدیق کرتے ہیں کہ ہی از نو مور، ہی از ہسٹری، اب یہ دنیا میں نہیں ہے۔ تاہم اس مرتبہ اس کے رشتہ دار بہت زیادہ کیونکہ ڈرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس مرتبہ ہم اس کو لے کر نہیں جائیں گے، آپ اس کی باڈی کو ہسپتال میں ہی رکھیں۔ ناظرین، 72 گھنٹے یعنی 3 دن اس کی باڈی کو ہسپتال میں رکھا گیا۔ اب جب اس کے ریلیٹیوز کو، عزیز و اقارب کو یقین ہو گیا کہ ہاں اس مرتبہ اس کی موت ہو گئی ہے اور واقعی اس دنیا سے چلا گیا ہے، 3 دن سے جو شخص نہ کچھ کھائے پیے، تو ظاہری بات ہے ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تاہم اس مرتبہ بھی یہ باہر نکل آیا اور اس نے آگے کہا کہ مجھے 3 دن کے بعد اچانک ٹھنڈ لگنی محسوس ہوئی، مجھے سردی لگی، تو اس لیے میں موٹ گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اب جب یہ وہاں سے نکلا ہے تو وہاں پہ اس مرتبہ ایسا ہوا کہ نہ صرف اس کے عزیز اور اقارب، بلکہ اس مرتبہ پورے ہسپتال کا جو پیرامیڈیکل سٹاف تھا اور جو ڈاکٹرز اور نرسز تھی، ان کی بھی دوڑیں لگ گئیں۔ ہسپتال میں اسماعیل عزیزی اکیلا رہ گیا اور اس مرتبہ پھر یہ رینگتا ہوا، چلتا ہوا، اسی بیماری کی حالت میں تھکا ہارا اپنے گھر واپس آیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کو علیحدہ کر دیا، اس سے تعلق چھوڑ دیا۔ اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ زندہ تھے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے جو عزیز و اقارب تھے، اس کے جو کزنز تھے، انہوں نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہیں اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ اچھی روح بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی بد روح ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی کوئی چڑیل، کوئی جین، کوئی بھوت بن جائیں گے۔ انہوں نے اس کو فارم ہاؤس میں، ایک جو جگہ تھی ویرانہ تھا، اس میں ایک کمرہ دیا، اس کو کھانے پینے کا سامان دیا اور اسے کہا آج سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آج سے تم اس گھر میں رہو گے۔ اب یہ گھر ان کے گھروں سے کافی فاصلے پر تھا، ویرانے میں ایک ہی گھر تھا۔ اب یہ فارم میں کام کر رہا تھا کہ اس دوران اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب سانپ کے ڈسنے کے بعد یہ وہاں پہ گرا اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جب وہ اس کو خوراک دینے کے لیے آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ وہاں پہ جب وہ ایک باڈی وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ اسماعیل عزیزی ایک مرتبہ پھر بے حس و حرکت فارم میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ اب پھر انہوں نے اسے اٹھایا، پھر ہاسپٹل لے کے گئے، جہاں پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی
कई घंटे पहले मौत हो चुकी है, क्योंकि जहर जो है वो पूरे बदन में फैल गया था। मगर बकौल इसके जो ये वीडियो में बताता है, कहता है कि इस मरतबा ये ऐसा हुआ, मुझे जब एक मरतबा फिर मेरी तदफीन की जा रही थी तो मुझे एक मरतबा फिर कुदरत ने नई ज़िंदगी दी, मेरे सांस बहाल हुए और फिर ये उठकर बैठ गया। यहीं तक मामला नहीं रुकता नाजरीन, अब लोगों ने बिल्कुल इसको छोड़ दिया। अब ये तन्हा है, अकेला है, फार्म में काम करता है। एक दिन ये कहीं ऐसी जगह पे जो बहुत ज़्यादा तंग थी और बहुत गहरी खाई टाइप की जगह काम कर रहा था, इसका पाँव फिसला और ये कोई 20-25 गहरी खाई में गिर गया। गिरने की वजह से ही वहाँ पड़ा रहा, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर इसकी बकौल इस्माइल अजीज़ी के इसकी डेथ हो गई। अगले रोज़ जब इसको खाना देने के लिए या इससे कोई मिलने के लिए कोई शख्स आया तो उन्हें कहीं फार्म हाउस में वो बंदा नज़र नहीं आया, लेकिन जब उसकी तलाश की गई तो उन्हें खाई में एक शख्स मुर्दा पड़ा हुआ नज़र आया। अब उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद, हिम्मत के बाद उसको खोदा होगा या कुछ किया होगा, जिसके बाद इसको निकाला गया। फिर इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर डॉक्टर ने इसकी मरने की कंफर्मेशन दी कि ही इज़ डेड। लेकिन उसके बाद एक मरतबा फिर जब इसकी तदफीन होने लगी तो ये शख्स 5वीं मरतबा भी दोबारा ज़िंदा हो गया। ये शख्स दावा करता है कि मुझे मौत नहीं आएगी, मैं तो इमॉर्टल हो गया हूँ। जैसे आपने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी होगी इमॉर्टल मैन, अब इसको इमॉर्टल मैन का टाइटल दिया जा रहा है। बहरहाल इसके बाद इसके जो रिश्तेदार थे, अब उन्होंने सोच लिया, उसने कहा अगर कि अब जो है ना हम इस भूत प्रीत को यहाँ नहीं रहने देंगे, हमें हर सूरत अब इसको ख़ुद ख़त्म करना है। ये उनकी लास्ट एफ़र्ट थी। जिसके बाद एक दिन उन सब जो क्लैन था, उनका जो कबीला था, उसने मिलकर फ़ैसला किया कि आज हम इसके घर को आग लगा देंगे। और फिर रात के टाइम वो कबीले के 40-50 लोग इकट्ठे हुए, खामोशी के साथ इसके घर की तरफ आए जहाँ ये अपने घर में सोया हुआ था। लकड़ी का इसका वुडन हाउस था जिसमें ये सोया हुआ था। उन्होंने हर तरफ से इसके घर को आग लगा दी, पूरा घर जल गया और ये घर के अंदर ही था। अब लोगों को यकीन हो गया था कि आज हमने जब बुरी आत्मा है इसको जला दिया है, इसका अंतिम संस्कार भी हो गया है, अब हमारी इससे जान छूट गई है। बहरहाल इसकी बॉडी को निकाला गया। आप अगर इसकी वीडियो में देखें तो इसका स्किन जो है वो बाजू अब बुरी तरह से वो जला हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि कोई इसके साथ बर्निंग का वाक़या हुआ है, जो ये खुद भी बता रहा है कि इस तरह लोगों ने मेरे घर पे आके हमला किया था। बहरहाल इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये फिर बेहोश रहा और काफ़ी इलाज मालजे के बाद एक मरतबा फिर डॉक्टर ने कहा कि इस मरतबा तो ये मुकम्मल तौर से मर चुका है, हकीकी तौर में इसकी डेथ हो गई है। अब जिन्होंने ये कारनामा किया था वो भी बहुत खुश थे कि हमारी इससे जान छूट गई। इस मरतबा वो इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ इसको कब्रिस्तान लेकर गए, मगर इस मरतबा भी वैसा ही हुआ। 6ठी मरतबा ये मुसलसल वाक़या था कि जब इसको ताबूत इसका कब्र में उतारा गया तो ये एक मरतबा फिर उठकर खड़ा हो गया और इसने कहा अभी हम ज़िंदा हैं। तो ये बहुत पुरसाने हाल है, अकेला है, हर वक्त रोता रहता है क्योंकि इसको सब ने छोड़ दिया है। और वो कह रहा है कि मेरा खाना पीना कहाँ से चलेगा, क्योंकि मुझे अपने घर का काम खुद करना पड़ रहा है। किचन मैं संभालता हूँ, सफाई मैं करता हूँ, फार्म पे भी मैं खुद काम करता हूँ, और जहाँ मैं जॉब के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे अपनी मुलाजमत पे नहीं रखते, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपको इसकी बात पे यकीन है? क्या ये स्टोरी रियल है, फेक है? ये कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।